السلام علیکم اے کلاس بیٹا، مجھے امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے گھر والے بھی سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کل سورہ یاسین مکمل اس کے ریویژن کر لی تھی۔ آج ہم سورۃ الحجرات کا پہلے رکوع کی ریویژن کرتے ہیں۔ اس کے مشقی سوالات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 یہ گرامر کا سوال ہے، یہ نہیں ہم کریں گے۔ سوال نمبر 2 3 ہم کرتے ہیں آج، 2 اور 3 آج کریں گے، 4 اور 5 پھر ہم کل کریں گے انشاءاللہ۔ سوال نمبر 2 ہے اس سبق کی ابتدائی 5 آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے آداب بیان کیے گئے ہیں؟ 5 آداب بیان کرنے ہم نے۔ سب سے پہلا ادب ہے اس سبق کی پہلی 5 آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درج ذیل آداب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 اس سبق کی پہلی آیات میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ گفتگو کرتے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کاٹی جائے۔ عمومی مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے روگردانی نہ کی جائے۔ نمبر 2 ہے دوسری آیات کریمہ میں فرمایا گیا ہے کہ تمہاری آواز پیغمبر کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس انداز سے گفتگو نہ کرو جس طرح کہ آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز سے کرتے ہوئے۔ نمبر 3 تیسری آیات کریمہ میں ان لوگوں کے لیے بخشش و اجر عظیم کی بشارت ہے جو آپ کے پاس حاضر ہوتے وقت ادب و احترام کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نمبر 4 چوتھی آیات کریمہ میں فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجروں کے باہر سے آواز دے کر بلاتے ہیں ان میں سے اکثر نہ سمجھ ہے۔ 5ویں آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ اگر آپ کمرے میں ہوں تو بہتر ہے کہ آپ کا انتظار کیا جائے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لے آئیں۔ یہ ہے وہ سوال نمبر 2 کا جواب، یعنی 5 ادب جو ہے وہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے اہل ایمان کے 2 گروہ لڑ پڑیں تو دوسرے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے موقع پر اس کا جواب ہے ایسے موقع پر دوسرے مسلمان مصالحت کے مخلصانہ کوشش کریں اور اس مصلحت کے لیے ہر طرح سے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ اگر مصالحت کی یہ کوشش کامیاب ہوتے تو بہتر، ورنہ یہ دیکھیں کہ دونوں گروہوں میں حق پر کون ہے۔ جو حق پر ہو اس کی مدد کریں اور مظلوم کی دادرسی کرنے اور ظالم کو ظلم سے باہر رکھنے کی پوری کوشش کریں، یہاں تک کہ ظالم گروہ اپنی غلطی تسلیم کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اس کا معاملہ قطعاً غیر جانبداری کا مظاہرہ کریں، مظلوم فریق کا ساتھ دے کر اپنا اخلاقی فرض ادا کریں۔ تو یہ تیسرے سوال کا جواب ہے۔ تو ان دونوں سوالات کے جوابات کی تصاویر میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں، تو آپ نے یہ دونوں سوالات اپنے جو ہے وہ عربی کی نیٹ کاپی کے اوپر دوبارہ خوش خط کر کے لکھنے ہیں اور ان کو پھر اسی طرح آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوسرا بیٹا آپ سے بات یہ شیئر کرنی تھی کہ جب آپ اٹینڈنس بھیجتے ہیں تو یہ میرا جو لیسن آتا ہے اس کے بعد آپ اسی میں جو ہے کمنٹ بھیجا کریں پریزنٹ کا۔ اگر آپ جی میل کے اوپر بھیجیں گے یا ادھر ادھر بھیجیں گے تو وہ آپ کی پریزنٹ کنسیڈر نہیں ہوگی، آپ کو ایبسنٹ کیا جائے گا۔ تو آپ نے ایسے ہی کرنا ہے کہ جب جو ہے میں سبق آپ کو سینڈ کروں تو آپ نے جو ہے اس کے اندر آپ نے اپنا کمنٹ جو ہے وہ دینا ہے، تو اس کے اندر جو ہے اپنے پریزنٹ کا کمنٹ دینا ہے کہ یہاں سر ہم پریزنٹ ہے، تاکہ جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر آ سکے آپ کی پریزنٹ۔ اگر آپ جی میل میں بھیجیں گے پھر ادھر ادھر بھیجیں گے تو پھر وہ سمجھ نہیں آئے گی، تو آپ کی جو ہے وہ ایبسنٹ کنسیڈر کی جائے گی۔ تو کوشش کریں کہ پریزنٹ آپ نے جو ہے بھیجنی ہے تو اس کے نیچے سے اپنے لیسن کے سبق کے نیچے جو ہے وہ پریزنٹ جو ہے وہ کمنٹ کیا کریں اسی کے اندر، کلاس روم کے اندر۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس بات کو سمجھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔